آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احسان فراموش۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے۔ کبیر ہوتا ہے نا، اسے بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں، اسے بڑی ٹینشن ہوتی ہے کہ اب اس کا میں کیا کروں، پبلک میں جاؤں گا تو لوگ مجھے بے عزت کریں گے، میری انسلٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ کبیر نے اپنے دوست کیسر کو بھی بلایا ہوتا ہے کیونکہ ان کی میڈیسن کمپنی جو سٹارٹ اپ ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں تھوڑی بہت ڈسکشن کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے اس کا دوست کیسر جو ہوتا ہے نا، وہ بھی وہاں پہ موجود ہوتا ہے، کبیر کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو دوسری طرف فلک جو ہوتی ہے اسے کوئی بھی یعنی کہ سروکار نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے ہوتا رہے، ٹھیک ہے، اسے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوتی، نہ کوئی مسئلہ بنتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کو کیا پرابلم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس نے جو حمزہ کے ساتھ مل کر گناہونی سازش کرنی تھی وہ تو اس نے کر ڈالی، اب اسے پرابلم کس قسم کی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ بڑے آرام اور سکون کے ساتھ رہے گی اور جیے گی بھی، ظاہر سی بات ہے وہ یہی تو چاہتی تھی جو وہ کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ آزادانہ خیال، آزادانہ چیزیں جو اسے ملنی چاہیے اور مل بھی رہی ہیں اب۔ فلک جو ہوتی ہے شروع دن سے ان سب حرکتوں میں بہت زیادہ آگے ہوتی ہے تاکہ کسی کو بھی گھاس نہ ڈالی جا سکے، اور عزت اور سکون کے ساتھ جو ابھی ہے نا جتنے بھی معاملات ہیں ان کو میں خود ہی ٹیکل کرتی پھروں، ٹھیک ہے۔ فلک کو سمجھایا جاتا ہے کہ ابھی بھی یعنی کہ تمہارے پاس وقت ہے، ٹھیک ہے، سمجھ جاؤ ورنہ تم بہت زیادہ پچھتاؤ گی، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف کبیر جو ہوتا ہے اپنی محبت کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو کہ کبھی اس نے فلک کے ساتھ کی تھی، لیکن فلک وہ ایسی عورت ہے وہ کسی کو نہیں بخشتی اور نہ ہی بخشنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے۔ فلک اپنے کمرے میں آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے، ہر ایک کو اپنے خلاف کر لیتی ہے، لیکن اسے اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ اس سے میرا ہی جو ہے وہ وجود خطرے میں پڑے گا، نہ کہ ان کا، ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ ہر ایک کو اپنے خلاف کیے جا رہی ہوتی ہے، لیکن اس کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ جیسے ہی اس کو اصل حقیقت کا پتہ چلے گا تو اسی وقت اسے عقل آ جائے گی کہ میں نے اس طرح کی حرکت دوبارہ نہیں کرنی۔ اپنی امی کو بھی بتا دیتی ہے، نوال کے خلاف کر دیتی کہ امی یہ نوال جو ہے نا وہ جان بوجھ کر اس طرح کی حرکت کر رہی ہیں تاکہ آپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جا سکے، آپ کو چوٹ پہنچائی جا سکے، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی بیٹا میرے جیتے جی تو یہ مجھے چوٹ نہیں پہنچا سکتی، میرے بعد میں اس کا کچھ کہہ نہیں سکتی تمہیں، ٹھیک ہے۔ تو نوال کی امی یعنی فلک کی امی ہوتی ہے نا، جیسے ہی فلک نوال آتی ہے تو نوال کو فون کرتی ہے اور فون کر کے کہتی کہاں ہو تم۔ نوال کہتی امی جان میں آفس میں ہوں، اور میں نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی ابھی کہ ابھی تم گھر آؤ، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے، اسی لیے وہ گھر بلا لیتی ہے اسی وقت کہ جلدی سے جلدی گھر آؤ اور آ کر مجھے جواب طلبی دو کہ تم کہاں سے آئی ہو۔ تو نوال کو بہت غصہ، نوال کہتی کہ امی جان میں آفس میں تھی، وہاں پہ کام تھا، مجھے بتائیں کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے وہ پلاٹ جو تھا وہ بیچ دیا۔ تو نوال اسی وقت جو ہے نا فلک کی طرف دیکھتی ہے، فلک کہتی مجھے میری طرف کیا دیکھ رہی ہو، میں نے تمہیں کیا کہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہتی امی جان میں نے فلک کے کہنے کے اوپر کہا تھا بیچا تھا، کیونکہ فلک اس وقت مجھے کہتی تھی کہ ہمارے پاس ہماری کمپنی ڈوب رہی ہے، ٹھیک ہے، کبیر کا کام ڈوب رہا ہے، تم میرا سہارا بنو، مجھے وہ پلاٹ جو ہے نا بیچ کر پیسے دو تاکہ ہم اپنی کمپنی کو جو ہے نا سیٹل کر سکیں۔ تو میں نے تو اس کے کہنے کے اوپر بیچا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ جو ہے نا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ فلک جو ہوتی ہے وہ مکر جاتی ہے۔ دوسری طرف کبیر جو ہوتا ہے وہ جب نیوز چینل اوپن کرتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف بیان بازی ہو رہی ہے، یعنی اس کے خلاف کہا جاتا ہے کہ کبیر جو ہے نا کبیر صلاح الدین وہ ایک بڑا مکار شخص ہے، پراپوگنڈا کرتا ہے ہر ایک کے خلاف، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم اور زیادتی بھی کرنے والا شخص ہے، ٹھیک ہے۔ تو کبیر جب یہ باتیں یعنی کہ نیوز پریس کانفرنس سنتا ہے تو بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو فلک کی امی کہتی فلک جواب دو کیا اس نے تمہارے کہنے کے اوپر کیا؟ کہتی امی نہیں، مجھے اس بات کا کوئی علم نہیں ہے، مجھے کیا پتہ اس نے کیا کیا اور کیا نہیں، یہ خود اب اپنی جان چھڑا کر میرے گلے مصیبت ڈالنا چاہتی ہے، یعنی کہ کافی جو ہے نا بات کو بڑھا دیا جاتا ہے اور بڑھانے والی فلک ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ نوال کہتی امی جان یہ جھوٹ بول رہی ہے، آپ میری بات کا یقین کریں، ٹھیک ہے۔ نوال کی امی کہتی کہ میں تمہاری بات کا یقین نہیں کر سکتی، تم جھوٹ بول رہی ہو، فلک سچ بول رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نوال کہتی حالانکہ امی جان الٹا فلک جھوٹ بول رہی ہے اور میں سچ بول رہی ہوں، میں نے اسی کے کہنے کے اوپر پیسے انویسٹ کیے تھے، مجھے کیا پتہ تھا اصل حقیقت کا کہ دراصل حقیقت ہے کیا۔ دوسری طرف فلک ساری بات جو ہے نا کلیئر کٹ کر کے نکل جاتی ہے، وہاں سے اپنے کمرے میں جا کے بڑے آرام اور سکون کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ بولا تو اس نے جھوٹ ہی ہے، ٹھیک ہے، میرے کہنے یعنی کہ فلک کے کہنے کے اوپر ہی
نوال نے وہاں پہ پیسے انویسٹ کیے تھے، ورنہ نوال کو وہاں سے کتنے نفلوں کا ثواب ہونا تھا۔ فلک اب جاتی ہے حمزہ کے کہنے کے اوپر پریس کانفرنس کرنے، جو کہ کبیر صلاح الدین کے خلاف ہوگی، ٹھیک ہے، اور فلک وہاں پہ جا کے پریس کانفرنس کر رہی ہے کہ کبیر جو ہے نا میرے ساتھ جب میرے ساتھ اس کی اٹیچمنٹس تھیں، یعنی کہ شادی برقرار تھی، کبیر میرے ساتھ بہت ظلم اور زیادتی کیا کرتا تھا، اسے ذرا سا بھی احساس نہیں تھا کہ میری بیوی ہے، ٹھیک ہے، میں نے اس کے ساتھ عزت اور سکون سے رہنا ہے، بلکہ جو دل میں آئے کرتا تھا وہ مجھے فزیکلی ابیوز بھی کرتا تھا، ٹھیک ہے، میں تھپڑ یعنی کہ مجھے کوئی نہ خرچہ ورچہ بس ایسے ہی ذلیل کرتا تھا۔ تو جب فلک کی امی نیوز چینل اوپن کرتی ہے، اس کو کسی کی کال آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تمہاری بیٹی کی حرکتیں دیکھو تم کہ وہ کیا کرتی پھر رہی ہے، تو جب اسے پتہ چلتا ہے تو وہ بیچاری حیران پریشان رہ جاتی ہے کہ میری بیٹی اس حد تک گر چکی ہے، یعنی کہ ظاہر سی بات اسے پتہ ہی ہوتا ہے۔ تو نوال آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ تم نے امی کے سامنے جھوٹ کیوں بولا؟ کہتی میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ کہتی اچھا جھوٹ نہیں بولا تو کس نے پیسے انویسٹ کروائے، کس کے کہنے کے اوپر؟ کہتی ہاں اگر میرے کہنے کے اوپر انویسٹ کیے تم نے تو میں ہی تمہیں کہہ رہی ہوں کہ پیسے نکلوا لو وہاں سے، یعنی کہ پیسے نکال لو اپنے کمپنی سے اور ہم علیحدہ انویسٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتی کہ میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتی، ٹھیک ہے، تم نے جو کرنا ہے کرتے پھرو، تم جانو اور تمہارا کام جانے، میں ایسا ہرگز نہیں کہہ سکتی۔ وہ کہتی کیوں ایسا تم کیوں نہیں کہہ سکتی؟ یعنی کافی غصے ہوتی ہے۔ کبیر جو ہوتا ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں ابھی جاتا ہوں اور ان کا علاج کر کے آتا ہوں، مجھے اس طرح کے لوگ قطعاً پسند نہیں ہے کہ جو میرے خلاف بیان بازی کریں اور میرے جو ہے نا رشتہ دار وہ سنتے پھریں، ٹھیک ہے، انہیں ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں ان لوگوں کو؟ کبیر جو ہوتا ہے نا کافی غصہ کرتا ہے، کیونکہ کبیر کو پتہ ہوتا ہے کہ معاملہ جو ہے نا ایک حد سے بڑھ چکا ہے، ٹھیک ہے، نہ کو وہاں پہ مسئلہ اور بنے گا، میرے لیے مصیبت پہ مصیبت بن جائے گی اور ان کو کیا ان کے آتے گزر ہی جائے گا۔ تو دوسری طرف عالیہ کہتی ہے کہ کبیر نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم انہیں قانونی راستہ اختیار کریں گے اور ہم ان کو قانون کے ذریعے جو ہے نا وہ شکست دیں گے۔ کبیر کہتا ہے بھابھی وہ میرے خلاف اتنے گندے الزامات لگا رہی ہے اور میں چپ کر کے بیٹھا رہوں؟ عالیہ کہتی ہے کہ کبیر ابھی تمہارا بیٹھنا ہی تمہارے لیے مناسب ہے۔ نوال کہتی کہ چپ چاپ نیچے آؤ اور آ کر امی کو جو اصل حقیقت ہے وہ بتاؤ، ٹھیک ہے، ورنہ یہ نہ ہو کہ میں تمہاری پٹائی ادھر ہی کر دوں، ٹھیک ہے۔ تو فلک کہتی میں نہیں جا رہی اور نہ میں کسی کو بتا رہی ہوں اور تم چپ چاپ یہاں سے میرے کمرے سے چلی جاؤ، تمہارے لیے بہتری یہی ہے، یعنی کہ فلک کو بھی ٹال دیا جاتا اور کہا جاتا کہ نکل جاؤ یہاں سے، دوبارہ مت آنا ورنہ تمہارے لیے جو ہے نا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ فلک نوال بیچاری چپ چاپ وہاں سے نکل جاتی ہے۔ ظاہر سی بات اسے پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کوئی اور بات کرنے کی کوشش کی یہ تو میرے سر کو جو ہے نا وہ آئے گی، اسی لیے میں اب یہاں سے جو ہے نا جانا ہی بنتا ہے میرا، کیونکہ نہ میں یہاں سے زیادہ دیر رہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے۔ نوال آ کر اپنی امی کو سچ بتانے کی کوشش کرتی ہے، لیکن جو ہے نا وہ سچ چلتا نہیں، اس کی امی اس کا سچ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ وہ یہی چاہتی ہے کہ میری بیٹی جو ہے نا اس نے کچھ نہیں کیا اور نہ وہ کرنے کی جو ہے نا عادی ہے، بس جو فلک نے کہہ دیا سو کہہ دیا، نوال جو مرضی کہتی پھر اس کی یہ کہنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے سامنے۔ اب فلک جو ہوتی ہے نا سارا انٹرویو دینے کے بعد صحافی سے سوال پوچھتا ہے کہ کیا اب آپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق قائم ہے یا نہیں؟ فلک کہتی ہے کہ میرا اس سے اب کوئی تعلق نہیں، میرا رشتہ ٹوٹ چکا ہے۔ کبیر بھی ان سب خبروں کو انجوائے کر لیتا ہے اور ساتھ عالیہ بھی، ٹھیک ہے۔ تو عالیہ کہتی کہ یہ دیکھو یہ فلک کیا کرتی پھر رہی، اسی گھر میں رہتی تھی اور اب یہ میڈیا کے سامنے چلی گئی ہے ہمارے ہی خلاف، اسے ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں اس عورت کو؟ کبیر کہتا دفعہ دور، میں اس جیسی عورت سے منہ کلام ہی نہیں کرتا۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔
تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مین لڑکا جو ہوتا ہے نا غصے میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو گئے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنی یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے،
यानी कि उसको मजबूर इतना कर देते हैं कि वो कह देता है कि आखिरकार वो मान जाती है, कहती ठीक है मैं उसके साथ शादी करती हूँ। तो जब निकाह होने लगता है तो वो लड़का तो उसको चाहता है, लड़का तो कहता है कि मेरी शादी इसके साथ हो जाए, ठीक है। तो लेकिन लड़की जो होती है वो नहीं चाहती, वो कहती कि मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, ना ही किसी भी सूरत करना चाहती हूँ। यानी कि लड़की नहीं मानती, लड़का मानता है। लड़का तो कहता है कि मैं इसके साथ शादी करने के लिए एग्री हूँ, राज़ी हूँ, ठीक है। लड़की तो जो होती है ना वो नहीं मानती। जब लड़की की शादी होने वाली होती है तो लड़की को शराइत अपनी रख देती है। जैसे ही वो अपनी शराइत उसके सामने रखती है कि मेरी ये शराइत हैं, अगर तुम इन्हें एक्सेप्ट करते हो तो मुझसे शादी कर लो, अदरवाइज़ नहीं। अब मोहब्बत भी वही बंदा या वही शख्स कर सकता है जिसमें इतनी काबिलियत होगी कि वो मोहब्बत करने के काबिल है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ड्रामाज ऐसे होते हैं कि जो कि मोहब्बत करने के काबिल नहीं होते, फिर भी लड़की ऐसा करती है कि बस उससे ना मोहब्बत का खेल खेलती है, ठीक है। मोहब्बत का डोंग रचाती है बस वो अपने टाइम पास के लिए ना, क्योंकि लड़का उसकी जान नहीं छोड़ रहा होता है। शायद वो इस वजह से उसके साथ मोहब्बत पे अटकी होती है कि मैं बस इसी से मोहब्बत करूँगी, इसके अलावा शायद वो इसीलिए उससे मोहब्बत का डोंग रचाती है। अब जो है ना वो दिखाना नहीं चाहती उसको, ना ही उसकी किसी बात में किसी भी किस्म के रंज या बात पे नहीं आना चाहती, ठीक है। वो यही कहती है कि बस मैं ना इससे वैसे ही दूर रहूँ तो मेरे लिए अच्छा है, ठीक है। तो यानी कि हिसाब लगा लें वो लड़की उससे कुछ नहीं चाहती, ठीक है, लेकिन लड़का उससे बहुत कुछ चाहता है। फाइनली उसको भी मोहब्बत हो जाती है धीरे धीरे, ठीक है, मोहब्बत होने लगती है एक दूसरे को, सही है। तो बाद में उसका लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। उससे जब उसका एक्सीडेंट होता है तो फिर घर वाले इतने परेशान हो जाते हैं कि ये बात नहीं, ठीक है। घर वाले कहते हैं बस इसी मनहूस की नज़र लगी है, मेरी बीवी की ही नज़र लगी इसकी, ठीक है। मेरी बहू मनहूस की नज़र लगी है मेरे बेटे को, अल्लाह पाक बचाए। यानी कि उसकी माँ लड़के की जो होती है ना वो इस तरह की बातें करने लगती है, सही है। तो दूसरी तरफ एक और लड़की होती है जो कि मरती है लड़के के ऊपर, लेकिन लड़का अपनी बीवी को ही लिफ्ट करवाता है, उसके अलावा किसी को लिफ्ट नहीं करवाता। लड़की जो होती है ना वो आहिस्ता आहिस्ता लग पड़ती है, ठीक है। दोनों की मोहब्बत चल रही होती है, बस जब बीच में तीसरी लड़की आती है ना वो आके काम ख़राब कर देती है, ठीक है। वो तीसरी लड़की जो होती है ना वो शुरू दिन से ही लड़के को चाहती होती है, ठीक है, लेकिन लड़का जो होता है वो दूसरी लड़की पे जाता है, इसीलिए वो उसको इग्नोर किया होता है, तो उससे बातें सुन के भी उसके साथ शादी कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि मोहब्बत है ना जिसके साथ हो जाए तो बंदा उसके पीछे पागल हो जाता है, ठीक है। अब वो लड़की जो नई एंट्री हुई होती है उसकी, ठीक है, वो पहले वाली यानी कि दोनों मियाँ बीवी में जुदाई डालना चाहती है ताकि इसका मियाँ जो है ना बीवी को छोड़ दे और मेरी तरफ माइल हो जाए, ठीक है। यानी कि चालबाजी ही होती है, किसी भी किस्म की चालबाजी से हमें बचना चाहिए, ठीक है। वो चालबाजी ही लड़ा रही होती है कि बस ये किसी तरह इसको छोड़ दे और वो अपनाने से कासर हो जाए, ठीक है। तो जब ये इसे छोड़ देगा तो अब फिर इसका कौन होगा, कोई भी नहीं। तो फिर इसकी वाली वारसन मैं बन जाऊंगी, यानी कि उसके लड़के के साथ अपना जो है ना वो रंग रूप मैं चलाना शुरू कर दूंगी। इसीलिए ऐसा वो बहुत ज़्यादा कोशिश करती है, घर पटा देती है, ठीक है। घर से लड़की को निकाल दिया जाता है कि जाओ चली जाओ, ठीक है। दोबारा उसका खामन जो है ना उसको वापस लाता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, तुम टेंशन मत लो, ठीक है। उसको वापस ले आता है और अपने घर में बिठाता है कि आइंदा तुमने इस घर से बाहर नहीं निकलना, ठीक है। इनके उसके ऊपर थोड़ी बहुत ना पाबंदियाँ भी लगा देता है। तो दूसरी तरफ जो पहली जिस लड़की की एंट्री हुई होती है ना वो ये चाहती यही है कि इसको घर से निकाला जाए और मुर्सम खां का मैं बार बार कर इसको तलाक दिलवा दूँ और खुद मैं जो है ना फिर अपना बन जाऊँ, यानी कि ये लड़का जो है ना मेरा बन जाएगा, ठीक है। इस तरह के ड्रामाज यानी मोहब्बत में फ़ेल और नाकाम होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि हमें हिसाब लगा लें कि ड्रामे पीछे नहीं चलना चाहिए। मोहब्बत जो होती है ना हकीकतन रूह से होती है। इसके अलावा अगर कैसे ऐसे बंदा कह देना कि मुझे किसी के साथ मोहब्बत हो गई तो ये गलत बात है, ठीक है। तो बंदा कर ही नहीं सकता, बंदे में सकत ही नहीं है इतनी कि वो किसी के साथ मोहब्बत कर जाए। दूसरी तरफ जो मोहब्बत होती है ना बस वो एक अच्छी चीज़ होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी एक मोहब्बत ऐसी भी होती है कि लड़की अपना लड़का गरीब होता है, लड़की अमीर होती है, ठीक है। यानी कि ये भी एक ड्रामा दिखाया गया, ड्रामे की स्टोरी है, ठीक है। गरीब लड़की जो होती है ना वो अपने घर में बैठ कर फिर अपना यानी कि काम वगैरह करती है और बेचारी ने क्या करना है घर के काम काज, ठीक है। लड़के जो बेचारे होते हैं ना फ्लोर में धक्के खा आए होते हैं,
جن کا حساب کوئی نہیں، ایک ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے، تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یا کہ میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے، تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہی ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ، تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون ہے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے،
تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے، وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے۔ حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے، یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے، میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں، جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آپ آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا
اچھا سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے، ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو، ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے، ٹھیک ہے۔ حمزہ جو ہوتا ہے نا اس نے میٹنگ فکس کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کبیر کے ساتھ، جب وہ میٹنگ کر لیتا ہے تو کبیر کو بتاتا ہے کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ کبیر کہتا ہاں ہاں تیرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، قصور ہی سارا میرا ہے، جو میں نے حرکت کی، ٹھیک ہے، میں نے ہی، مجھے لگتا ہے تمہیں ابھارا، میں نے ہی سارا کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، تم تو بھولے بھالے ہو، صاف سے انسان ہو، تمہارا کیا ہے، تمہارا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اسی لیے میں تمہیں کہتا ہوں عزت اور سکون کے ساتھ رہو، مجھے بھی رہنے دو، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے کبیر جو ہوتا ہے نا اس کو کافی بات کرتا ہے لیکن اسے میرے خیال میں بات سمجھ میں نہیں آتی، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ جو ہوتا ہے نا وہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑا رہتا ہے، کبیر جو ہوتا ہے نا اس کو پہلے حمزہ کبیر کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے لیکن کبیر آگے سے اس ہاتھ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کہتا کہ میں تم جیسے لڑکوں سے اور تم جیسے آوارہ اور لوفر اور 2 نمبر بندوں سے کبھی بھی کسی بھی صورت ہاتھ نہیں ملا سکتا، ٹھیک ہے، میں ایک اچھا انسان ہوں، ٹھیک ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے، تم جیسے برے انسانوں سے میں نہ ہاتھ ملانا چاہتا ہوں نہ میں تمہارے پاس بیٹھنا چاہتا ہوں، یعنی کافی انسلٹیڈ کرتا ہے۔